روحانی سفر، ریاض احمد گوہر شاہی سرکار کی کتاب روحانی سفر میں سرکار لکھتے ہیں، جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن سیرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی۔ دن رات بابا گوہر علی شاہ کے مزار پر بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا، جتنے نوافل پڑھے جاتے پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھتا، لیکن جس راستے کی تلاش تھی اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ ہماری برادری کے ایک پولیس انسپکٹر جو پیر صاحب آف دیول شریف کے مرید تھے، مجھے مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہو سکتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب آف دیول شریف سے بیعت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی تلقین کی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ پڑھتا رہتا۔ تقریباً 1 سال بعد نمازیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ اللہ بھی بے کیف رہ گیا۔ اپنے آپ کو کولو کے بیل کی طرح پایا جو سارا دن آنکھوں پر پٹی باندھے سفر کرتا رہتا، سمجھتا ہے کہ بہت دور پہنچ گیا ہوں۔ جب اپنی آنکھ کھلی تو وہیں موجود تھا۔ اب پیر صاحب سے بدگمانی ہونے لگی۔ ان کے باقی مریدوں سے ملا، کوئی 5 کوئی 6 سال سے ان کے مرید تھے۔ طوطے کی طرح اللہ پڑھتے رہتے، لیکن کسی کو محفل حضوری نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی ذکر قلب تک پہنچا۔ البتہ وہ نماز روزہ کے پابند ہو گئے تھے۔ پیر صاحب سے بیعت توڑنے کو کہا، کہنے لگے بیعت کیوں توڑتا ہے؟ میں نے کہا میری پیاس نہیں بجھی اور اب گولڑا شریف میں قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا قادری مرید چشتی سلسلہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میری قسمت اور بیعت ٹوٹ گئی۔ اب گولڑا شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا۔ انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے کہ جب نماز پڑھ لو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کس زمانے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ ایسے طالب ختم ہو گئے ہیں۔ جا نماز پڑھ، گناہوں سے توبہ کر، ایک تسبیح روزانہ درود شریف پڑھا کر، ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا اور ہمارے آستانے میں بھی حاضری دیا کر، بس یہی کافی ہے۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف کی بھی کئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رخی سے دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آستانہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہے، ورنہ طالب سے اس طرح کوئی بے رخی نہیں کرتا، اور بیٹھے ہی بیٹھے وہاں سے بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ اب میں ہر وقت پریشان رہتا کہ کوئی ایسا رہبر مل جائے جس سے سکون قلب میسر ہو۔ میرے ایک دوست جو تصوف سے کچھ واقفیت رکھتے تھے مجھے ایک دوست کے پاس لے گئے۔ وہ درویش لمبا چوگا پہنے ہوئے تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے ان کے خلیفہ نے گرم گرم دودھ کے گلاس پیش کیے۔ کچھ امید قائم ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک فقیری کی باتیں ہوتی رہیں۔ منزل سامنے نظر آنے لگی۔ گوہر شاہی سرکار کی یہ کتاب اور سرکار کی لکھی ہوئی یہ کتاب جس کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں، اس کا نیکسٹ پارٹ صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور آپ سب سے پھر سے معذرت خواہ ہوں
اب میں نے ہی بولا تھا کہ میری یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی، میں سرکار کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کروں گی، لیکن یہ ایک کویسچن ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہی ہوں، اور مجھے اس کا آپ لوگوں سے بھی اس کا آنسر چاہیے، کامنٹ میں بتائیے گا۔ لیکن میں اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک مجھے بولنا ہی نہیں آتا، میں بات کرتی ہوں تو سرکار کی بات نکلتی ہے، میری زبان سے سرکار کی بات ہی نکلتی ہے۔ اور جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی، سوچا تھا کہ میں اسلامک ٹاپکس پہ بناؤں گی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملا، کیونکہ جب تک میں سرکار کے بارے میں نہیں بولتی، یہ مجھے سرکار کے بارے میں بولنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم سرکار کے ماننے والے اور سرکار کی بتائی ہوئی باتوں کو اگر ہم آگے پہنچائیں تو کیا اس میں کوئی غلط بات ہے یا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اور میں الرا ٹی وی کو بھی فلی پروموٹ کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سرکار کی باتوں کو آگے پہنچانا میرا شوق کہہ لیں، میرا پیشن کہہ لیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سرکار کے بارے میں بات کروں، اور نیکسٹ انشاءاللہ سیریز بھی ایسی سٹارٹ کرنے والی ہوں میں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے گوھر شاہی سرکار سے فیض حاصل کیا ہے تو وہ مجھے آپ پرسنلی بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، میں واٹس ایپ نمبر شو کر دوں گی، آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ سب کے ایکسپیرینسز اور آپ سب کے جو فیض جو ہے وہ آپ کو ملا ہے سرکار سے، تو وہ بھی ہم بات کیا کریں گے۔ ہم الرا ٹی وی پہ جو سرکار کی ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کرنے سے سیدی جی نے منع فرمایا ہے، تو ہم وہ چیز تو پہلے ہی نہیں کر رہے تھے۔ ہم یہاں پر کیا کریں گے، سرکار کی بکس جو ہیں، جو کہ بہت سے لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، ان کو مینشن کریں گے یا ان کو جو ہے وہ پھیلائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الرا ٹی وی کی پروموشن، الرا ٹی وی کی جو ہے وہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا بھی رہے گا۔ میں جتنی بھی پوسٹ کرتی ہوں الرا ٹی وی کے بارے میں اپنی کمیونٹی ٹیب میں، تو اس کو کائنڈلی مزید شیئر کیا کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچ سکے۔ اسی امید کے ساتھ کہ سرکار اس گناہ گار کی چھوٹی سی خواہش کو سے خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ان کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔